یہ سوال تھوڑا سا زمانہ ہے. سوال یہ ہے کہ میاں اور بیوی آپس میں دور کتنی دیر تک رہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے. شریعت کا مزاج یہ ہے كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين نسائه. آپ جب بھی سفر کرتے تو آپ قرآن اندازی کرتے فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، جس کا قرآن نکلتا اس کو ساتھ رکھتے. تو سفر اور حضر میں اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے. اور دوسری بات میں آتا ہے انی لا اصبر عنہن، میں اپنی بیویوں سے دور نہیں رہ سکتا. اور فرمایا ان مما یہمنی امرکن بعدی، میرے بعد بھی مجھے آپ کا فکر ہے کہ آپ کا دین کیسا رہے گا. تو ایک مومن بینگ مسلم اس کو سوچنا ہے کہ میں اگر نہیں تو ان کی دینی حالت کیسی رہے گی. اس لیے ایک پہلا اصول تو یہ رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج یہ بنایا تھا. یہ جو اس انداز سے کہ انسان 10 سال 5 سال باہر رہتا ہے، اس کے بارے میں کیا شریعت نے بتایا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف جو بنا، اور موقف بڑا ہی مہم موقف ہے. شریعت نے یہ کہا ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن یہ عدت ہے جس کا خامن فوت ہو جائے. ہوا یہ کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول مبارک تھا کہ وہ رات کو نکل کے قوم کی خبریں لیتے. ایک دن باہر نکلے تو کیا سنا؟ ایک کہنے والی کہہ رہی تھی تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه فلولا الله أني أراقبه لحرك من السرير جوانبه. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زیرک انسان تھے. واپس آئے، کوئی باپ اپنی بیٹی سے ایسا سوال نہیں کرتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا إِلَا كَنْ تَصْبِرَ الْمَرْأَةِ، خامن کی نگرانی کے بغیر، اس کی سرپرستی کے بغیر عورت کتنی دیر تک رہ سکتی ہے؟ فاشارت، 4 انگلیوں سے اشارہ کیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رول پاس کر دیا تھا کہ کوئی میدان جہاد میں کھڑا ہے 4 مہینے سے زیادہ ہے فوراً پلٹ کے واپس اپنے گھر آ جائے. 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے دور نہ رہے. تو شریعت نے جو حکم دیا ہے 4 مہینے 10 دن کا، اگرچہ اس کی علت یہ ہے کہ استبان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو کوئی لگانی ہے، اور دیگر بھی علت علماء نے بیان کی ہے، اس میں بڑی علت یہ بھی ہے کہ یہ وہ وقت ہے اتنی وقت تک انسان ریلیکس ہو سکتا ہے. بصورت دیگر انسان ہے، اس کو بہت ساری سرپرستیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد کو، بچوں کو. اور یہاں ابن خزیمہ کی یہ بات ساتھ ملانی چاہیے. ویسے تو اس طرح کے ماحول میں جو بہت مشکل ہو جاتا ہے، کچھ لوگ دین کے لیے نکلے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کاروبار کے لیے، وہ کہا کرتے تھے ان من سعادت المرء ان يكون ولده صالحين وان يكون اخوته ابرار وان يكون رزقه في بلده. سعادت کی نشانی یہ ہے اولاد نیک ہو، بھائی نیک ہو، اور اس کا رزق اس کے اپنے بلد میں ہو. اس لیے اگر انسان جاتا بھی ہے تو کوشش اس بات کی کرے کہ شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کرے. قبل ان يقع البأس في الرأس وقبل ان يفوت الاوان، اس سے پہلے کہ اولاد بگڑ جائے. اور کہنے والے نے سچ کہا، انسان کی بھی عجیب بات ہے، ساری زندگی صحت خراب کر کے بھی مال جمع کرتا ہے، جب ہو جاتا ہے بیمار تو وہ جمع شدہ مال لگا دیتا ہے اور خود قبر میں چلا جاتا ہے. فائدہ کیا ہوا؟ یہ سارے کا سارا مال جو ہے، یہ سارے کی ساری نعمتیں تو اس لیے ہیں انسان اچھی زندگی گزارے. اور یاد رکھنا یہاں ایک اصول ہے، مال جو ہوتا ہے نا انسان کی خدمت کے لیے ہوتا ہے. اگر بندہ مال کی خدمت کرنے لگ جائے، الٹ ہو گیا نا. تو مال انسان کی خدمت کے لیے، اور ہر وقت انسان اس کی خدمت پہ لگا رہے تو اس کا تو بیچارے کا زاویہ درست نہیں رہا. تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن بہت ساری ایسی ہرڈلز بھی ہوتی ہیں، بس اوقات ویزا نہیں ملتا، بس اوقات کچھ ہوتا ہے. تو ایسی مجبوریاں بھی آج کل پیش آتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے، اور سب کے لیے ایسے پہلو جو ہے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے کہ ان کا ایمان بھی مینٹین رہے اور ان کی قلق اور اضطراب بھی دور ہو.